فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر انتہائی خوبصورت کتاب پڑھ رہے ہیں 250 سالہ انسان، جلد سوم۔ اس میں تاریخ امامت کے 4 ادوار کا ذکر ہے۔ ہم دوسرے دور میں اس وقت موجود ہیں اور وہاں کے حوالے سے جو بھی تاریخی حقائق ہیں ان کو جان رہے ہیں۔ رائٹر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 38 اور کتاب کے صفحہ 332 پر ہم پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر عنوان ہے بصیرت اور استقامت۔ آئیے اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے، جیسا کہ عرض کیا کہ عصر امیر المومنین علی علیہ السلام میں سب سے بنیادی مشکل یہ تھی کہ ایک گروہ نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، وہ دین کا ڈھنڈورا بھی پیٹتا تھا، لیکن دین کی بنیادی ترین تعلیمات کے بارے میں انحراف کا شکار تھا۔ دین اسلام کی سب سے بنیادی تعلیمات میں سے ایک ولایت ہے، کیونکہ یہ توحید کی نشانی اور اس کا پرتو ہے۔ ولایت سے مراد حکومت ہے۔ اسلامی معاشرے میں اللہ کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ حکومت اللہ کی طرف سے رسول اور رسول کے بعد اولو الامر کو ملتی ہے۔ مذکورہ لوگوں کو اس بات میں شک تھا، چنانچہ وہ انحراف کا شکار اور حقیقت سے ناآشنا تھے، اگرچہ وہ عبادت گزار اور طویل سجدہ کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ لوگ جو صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ کر خراسان اور دیگر دور دراز علاقوں میں سرحدوں کی حفاظت کے نام پر چلے گئے تھے، وہ پوری رات یا مسلسل کئی گھنٹے سجدوں میں گزار دیتے تھے، لیکن اس کا کیا فائدہ، کیونکہ انہیں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی معرفت ہی نہیں تھی۔ وہ توحید اور ولایت کے صراط مستقیم سے ناواقف تھے، لیکن طویل سجدے کیا کرتے تھے۔ ان سجدوں کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ بعض لوگوں نے کہا لا لکا ولا علیکا کہ وہ تقدس معاب لوگ تھے۔ انہوں نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام کافروں، رومیوں اور دیگر علاقوں کے لوگوں سے جنگ کریں تو ہم آپ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر آپ علیہ السلام مسلمانوں سے جنگ کریں، بریکٹ میں لکھا ہے کہ بصریوں اور شامیوں سے جنگ کریں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں کریں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور نہ آپ کے خلاف ہوں گے۔ اب یہاں پر کچھ حاشیے میں اس کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں کہ جنگی معاملات میں امیر المومنین کا ساتھ دینے سے اجتناب کرنے والوں میں سے ایک حنظلہ بن ربیع المعروف کاتب بھی تھا۔ یہ شخص چونکہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا، اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ آیات لکھتا تھا۔ حوالہ دیا گیا ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید خطبہ نمبر 64 کے ذیل میں صفحہ نمبر 176 پر، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے کیا سلوک کیا؟ کیا آپ علیہ السلام نے انہیں قتل کر دیا؟
ہرگز نہیں۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ سختی سے بھی پیش نہیں آئے، بلکہ خود انہوں نے کہا کہ ہمیں سرحدوں پر بھیج دیجیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی بات قبول کر لی اور حکم دیا کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ نے بعض لوگوں کو خراسان کی طرف بھیج دیا۔ لکھا ہے ربی بن خسیم کے جو مشہد مقدس میں خواجہ ربی ریب یہ آئین کے نام سے معروف ہیں، ان کے بارے میں بھی منقول ہے کہ وہ اسی گروہ میں شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت اور امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے درمیان بنیادی فرق یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت میں دشمن کا محاذ ایک واضح اور پہچانا ہوا محاذ تھا، یعنی اس دور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مختلف گروہ لڑ رہے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی گروہ ایسا نہیں تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی ایک نعرے میں بھی متحد ہو، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ یہاں کئی ایسے محاذ تھے جو علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ بھی کر رہے تھے، اور ان کا نعرہ بھی بالکل وہی تھا کہ جو علی علیہ السلام کا نعرہ تھا۔ آپ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور معاویہ کے خطوط کو دیکھیے۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے نام معاویہ کے لکھے گئے خطوط، یعنی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو دیکھیے، بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ معاویہ کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے خطوط ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام لکھتے ہیں کہ من امیر المومنین علی ابن ابی طالب الی معاویہ بن ابی سفیان، تو وہ جواب میں لکھتا ہے کہ من امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان الی علی ابن ابی طالب۔ وہ یہ نہیں لکھتا کہ من امیر الکافرین یا من امیر المشرکین، بلکہ وہ بھی خود کو امیر المومنین سمجھتا ہے۔ مثلا امام علی علیہ السلام جب اسے کسی خط میں لکھتے ہیں کہ اے معاویہ تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور یوں مسلمانوں کا خون مت بہاؤ، تو معاویہ بھی جواب میں بالکل یہی باتیں لکھتا ہے کہ اے علی اللہ سے ڈرو، مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا نہ کرو، تقوی الہی اختیار کرو۔ امام علی علیہ السلام کے نام اپنے خطوط میں معاویہ نے اس جملے کو بہت استعمال کیا ہے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اچھا یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے نام معاویہ کے خطوط کے چند اور نمونے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کے مکتوب نمبر 7 کے ذیل میں صفحہ نمبر 42 میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور کیونکہ اس میں یہاں پہ اس کا ایک تھوڑی سی حصہ دیا گیا ہے، ترجمہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور روز قیامت کو یاد کرو اور مسلمانوں کے خون میں غوطہ ور ہونے سے بچو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے غضب سے ڈرو اور اس کے عذاب اور انتقام سے بچو، لوگوں کے سروں کے اوپر سے اپنی تلوار کو ہٹا دو اور اسے نیام میں رکھو۔ یہ امیر المومنین کے نام معاویہ کے خطوط کے چند نمونے تھے جو ابھی ہم نے حاشیے میں پڑھے۔ واپس چلتے لکھا ہے تقوی الہی اختیار کرو، ہاں جی یہ تو وہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اپنے خطوط میں انہوں نے اس جملے کو استعمال کیا۔ اب لکھا ہے آگے کہ جب دو گروہ ایک ہی نعرے کے ساتھ آپس میں لڑ رہے ہوں تو فطری بات ہے کہ دونوں تو حق پر ہو نہیں سکتے، یقیناً ان میں سے ایک حق پر ہے اور دوسرا باطل پر۔ امیر المومنین علیہ السلام کی مشکل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے مد مقابل گروہ کا چہرہ واضح نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا گروہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک نعرے کے ذریعے لوگوں کو اس سے الگ کر سکے۔ امام علی علیہ السلام جو بھی بات کرتے ہیں وہی بات وہ بھی کرتا ہے۔ البتہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن ہر کہی جانے والی بات سمجھی نہیں جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ وعدہ نہیں کر سکتا ہے کہ سننے والے
ان باتوں کو سمجھ بھی جائیں گے اور انہیں قبول بھی کر لیں گے۔ امام علی علیہ السلام کی پریشانی یہ ہے، یہ جو آپ نے سن رکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کنویں کے کنارے بیٹھ کر کنویں سے اپنا درد دل کرتے تھے۔ اب اس حوالے سے یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار کتاب تاریخ امیر المومنین، ابواب کرائم خصالہ، اور باب نمبر 93 حدیث نمبر 82، یہاں پر یہ اس کا حوالہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ یا تو حقیقت ہے یا کوئی مثال ہے کہ جو بھی ہے، بہرحال ایک صحیح بات ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو علی علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ وہ آپ کو جانتے تھے، آپ کی عبادت کو دیکھا تھا اور معاویہ کی برائیوں کے بارے میں بھی ادھر ادھر سے سن رکھا تھا، یا سوائے ان لوگوں کے کہ جو کسی خاص دلیل کی وجہ سے علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، باقی سب کے ذہنوں میں اس شبے کے پیدا ہونے کا امکان تھا کہ یہ کیسے پتہ کہ آپ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے کی خصوصیت یہ ہے، معاشرے کا پورا ماحول نفاق پر مبنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ منافق ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اتفاقاً معاویہ کا ساتھ دینے والے تمام لوگ بھی منافق نہیں تھے بلکہ سچے لوگ تھے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ جو شخص معاویہ کے گروہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے، اس کا تعلق سرزمین شام کے اطراف کے ان قبائل سے ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد صرف معاویہ ہی کو دیکھا ہے۔ شام مشرقی روم کا ایک صوبہ تھا جو خلیفہ دوم کے دور حکومت میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد یہاں پر پہلے سے متعین عہدیدار اپنے عہدوں پر باقی رہے۔ غالباً وہ تازہ اسلام لانے والے تھے۔ ان میں سے ایک عہدیدار خود معاویہ بھی تھا اور اس کا بڑا بھائی یزید بن ابی سفیان بھی ایک عہدیدار تھا۔ باقی لوگ جنہوں نے علاقے کو فتح کیا تھا، جیسے خالد بن ولید اور ابو موسیٰ اشعری وغیرہ، جنگ کے خاتمے پر وہاں رکے نہیں تھے بلکہ وہ واپس مدینہ لوٹ آئے تھے اور شام کو یزید ابن ابو سفیان اور معاویہ ابن ابو سفیان کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ خلیفہ دوم ابو سفیان کے خاندان کا خاص خیال رکھتے تھے، اس لیے انہیں گورنری کے عہدے پر باقی رکھا تھا۔ یہ دونوں بھائی سال ہر سال تک وہاں پر حکومت کرتے رہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے محض 1-2 سال پہلے وہ بھی تلوار کے سائے میں اسلام قبول کیا ہو، ان کے دلوں میں اسلام نے کتنا نفوذ پیدا کیا ہوگا۔ کیا ایسے لوگ اسے یعنی خالص اسلام اسے دوسروں تک منتقل کر سکتے ہیں؟ ان میں مدائن کے لوگوں میں جہاں جناب سلیمان فارسی کی حکومت تھی، یا ایران کے بعض دوسرے شہر اور صوبے جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابہ گورنر بن کر گئے تھے، ان میں بہت بڑا فرق تھا۔ شام کے لوگوں نے جس دن سے آنکھ کھولی تھی تب سے وہ معاویہ کو جانتے تھے۔ پچھلے 20-30 سالوں سے ابو سفیان کے خاندان والے یہاں حکومت کرتے رہے تھے، اس لیے انہیں دینی مسائل کا کچھ علم نہ تھا۔ بہت سارے حقائق کو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہاں پر جو تبلیغات کی بھی گئی تھی وہ اموی نظریات کی تبلیغ تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چند ساتھیوں پر منحصر ہے جن میں سے ایک اہم ترین شخص مثلاً معاویہ تھا۔ لوگوں نے یعنی کہ معاویہ اور اس کے بھائی ان کے بارے میں بڑی اچھی باتیں سن رکھی تھیں، مثلاً یہ کہ وہ کاتب وحی تھے، ان کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، تو چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے باپ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مومنین کی ماں کہلائیں گی اور معاویہ مومنین کے ماموں کہلائیں گے، اسی لیے
ان کو آج بھی ہمارے برادران اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں خال المؤمنین سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ حوالہ بھی ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ کی بہن ام حبیبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ تھی۔ اب چونکہ قرآن مجید نے ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں کہا ہے، اس وجہ سے معاویہ خال المومنین کے نام سے مشہور تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اسی لیے شام کے لوگ بڑے خلوص کے ساتھ لڑ رہے تھے اور وہ منافق نہیں تھے، لیکن عمومی ماحول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کہ جو ایک صاف شفاف ماحول تھا، اس کے برخلاف ایک مکمل مشتبہ اور نفاق سے بھرپور ماحول تھا، ایک ایسا ماحول جو غبار آلود اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نامی شخص جس نے کوفے میں معاویہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، وہ تو بالکل نماز بھی نہیں پڑھتا ہے۔ وہ لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ باتیں سمجھا سکتے تھے اور وہ لوگوں کو یہ باور کرا چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں تک یہ خبر پہنچی کہ علی علیہ السلام کو محراب مسجد میں ضربت لگی ہے تو لوگوں نے تعجب کیا اور کہا کہ کیا علی علیہ السلام مسجد میں جاتے تھے؟ کیا وہ محراب میں جاتے تھے؟ وہ محراب میں کیا کرنے گئے تھے؟ پس ایسے لوگوں کے بارے میں یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ ان پر علی علیہ السلام کی باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوا، اور یہ کوئی وحشتناک مسئلہ بھی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کہ لوگوں یاد رکھو، اس امر کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور دین الہی کا واقف کار ہوتا ہو، تاکہ اگر کوئی فتنہ پرواز فتنہ کھڑا کرے گا تو پہلے اسے توبہ کی دعوت دی جائے گی اور اس کے بعد اگر انکار کرے گا تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 173۔ تو اس امر کی وضاحت کے سلسلے میں کہ خلافت کا واقعی حقدار کون ہے، تو یہاں پر یہ مولا کا جملہ تھا اور لکھا ہے کہ جس راستے کو میں نے اختیار کیا ہے، اگر کوئی شخص اس سے ہٹ جائے اور فتنہ و فساد برپا کرے تو میں پہلے اسے نصیحت کروں گا تاکہ اپنے اس عمل سے رک جائے، لیکن اگر اس نے اس سے انکار کیا تو پھر اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو اسے علی علیہ السلام کی تلوار کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی خطبے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دو قسم کے لوگوں سے جنگ کروں گا۔ ایک تو وہ شخص جو کسی چیز جیسے کہ مال، یعنی کسی حق، مقام وغیرہ کا حقدار نہیں ہے مگر اسے ہتھیانا چاہتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی کہ جو اپنی ذمہ داری نبھانے میں ٹال مٹول کرتا ہے، مثلا جہاد کرنا اس کا فرض ہے مگر وہ نہیں کرتا، یا کسی کو کسی کا حق یا مال ادا کرنا چاہیے اور وہ ادا نہیں کرتا، یا مسلمانوں کے ایسے اجتماعی امور جن میں شریک ہونا چاہیے وہ شریک نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام پوری قوت سے فرما رہے تھے، یاد رکھو تمہارے اور اہل قبلہ کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اگر ہم اس جملے کو جنگ صفین سے مخصوص نہ کریں تو، اور جنگ صفین سے مخصوص ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو جنگ نہروان اور جنگ جمل بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، اور اس وقت یہ جملہ اچھی طرح صادق آ سکتا ہے۔ ایک ایسے میدان میں جنگ لڑنا بہت مشکل کام ہے۔ جس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جملہ بیان فرمایا تھا، اس وقت جو لوگ آپ علیہ السلام سے جنگ لڑنے آئے تھے یہ وہی لوگ تھے جو ماضی میں قرآن اور اسلام سے بھی لڑ چکے تھے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ یہ وہی لوگ تھے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی افراد ہی ہوں، بلکہ یہ ان کے ہم خیال، ہم فکر اور انہی کی سوچ کے حامل تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ آ کر کھلم کھلا اسلام اور قرآن کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جنگ احد اور جنگ بدر میں الف پہ پیش ہے اور عین کے بعد لام پہ پیش ہے، اولو حبل کے نعرے لگاتے تھے۔ اب یہاں پہ حوالہ دیا ہے بہار الانوار، کتاب تاریخ نبینا، ابواب احوالہ من البعثت
الی المدینت، باب نمبر 12 حدیث نمبر 20۔ تو یہ نعرے لگاتے تھے، یعنی وہ حبل زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے میدان جنگ میں آتے تھے۔ اس دور کے مسلمانوں کے لیے ایسے لوگوں کے خلاف تلوار چلانا بہت آسان تھا، اور وہ اللہ اعلیٰ و اجلو، لام پہ تشدید ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہ اعلیٰ و اجلو کا نعرہ لگاتے ہوئے ان کے مقابلے میں نکلتے تھے اور انہیں ان کے بتوں سمیت ڈھیر کر دیتے تھے۔ لیکن جو لوگ طلحہ اور زبیر کے ساتھ تھے وہ کون تھے؟ کیا وہ بھی کسی اول، الف پہ پیش اور عین لام، اول اور حبل کی پوجا کرتے تھے؟ نہیں، وہ مسلمان دیکھتے تھے کہ زبیر تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اور طلحہ کا شمار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیرینہ ساتھیوں اور صدر اول کے مسلمانوں میں ہوتا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ متعدد جنگوں میں اپنی تلوار کا جوہر دکھایا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ شروع کے تینوں خلفاء کے دور میں بھی یہ حضرات عزت و احترام اور انتہائی عظمت کے حامل تھے۔ اب یہی لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہیں۔ یا صفین میں وہی منافق شخص جس نے دل سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ اللہ پر ایمان لایا تھا، اور نہ تو وہ تمہارے قبلے کو مانتا تھا، وہ بھی اللہ کے نام کا نعرہ لے کر میدان میں داخل ہوا تھا۔ ایسی صورتحال میں آج تم کیا کرتے؟ اور آج بھی آپ کے اندر وہ ہمت، ایمان اور عزم و ارادہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے مقابلے میں میدان میں اتر سکے؟ وہ دشمن جو کھل کر سامنے نہیں آیا ہے، دشمنی کا لباس نہیں پہنتا ہے، تلوار کو نیام سے نہیں نکالتا ہے، بلکہ دوستی اور چاہت کا لباس پہنتا ہے، یہاں تک کہ صحیح اور واقعی نعروں کی طرح کے نعرے بھی لگاتا ہے، ایسا دشمن بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 304 ترجمہ، کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی باتیں دنیاوی زندگی میں بھلی لگتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، جبکہ وہ بدترین دشمن ہیں۔ تو یہاں پہ وہ آیت لکھی ہے یہ، اور پھر لکھا ہے کہ وہ اللہ کے نام کی قسم بھی کھاتا ہے، اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ کبھی کبھار تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سچے اور حقیقی چاہنے والوں سے بھی زیادہ اپنی دلچسپی کا اظہار کرنے لگتا ہے، لیکن حقیقت میں سخت ترین اور بدترین دشمن وہ خود ہے۔ ایسا دشمن انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اسلام کے خلاف ایسے دشمنوں کا وجود شروع ہی سے رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور آپ اہل قبلہ کے درمیان جنگ اور جد و جہد کا دروازہ کھل گیا ہے۔ یہ وقد فتح باب الحربی، یہ اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا کہ آپ اور اہل قبلہ کے درمیان جنگ اور جد و جہد کا دروازہ کھل گیا۔ آج آپ کے مقابلے میں آنے والا آپ کا دشمن واضح اور عیاں نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہے جس کے بارے میں ایک جیسے نعروں کے لحاظ سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ آپ کا ہم مسلک اور ہم عقیدہ ہے۔ ایسے دشمن سے جنگ لڑنا بہت مشکل کام ہے۔ ایسے کارنامے کا پرچم صرف وہی لوگ اپنے کاندھے پر اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہوں، پہلی صفت آگاہی اور دوسری صفت ثابت قدمی۔ اگر انسان بظاہر دوستی کا ناٹک کرنے والے ایسے بدفطرت دشمن کے مقابل آتا ہے جو بظاہر تو اس کا ہم خیال اور ہم عقیدہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے مسلک اور عقیدے کا سخت دشمن ہے، تو اسے بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب لکھا ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ مضبوط اور پائیدار رہے۔ صبر کے معنی مقاومت کے ہیں، میم قاف الف واو میم تے کے ہیں، برائیوں پر اکسانے والے جذبات کے مقابلے میں صبر، پستی اور ضلالت کی طرف دھکیلنے والے جذبات کے مقابلے پر صبر، اسی طرح
शैतानी ख्वाहिशात और जज्बात के मुकाबले में नीज़ हर उस मुश्किल के मुकाबले कि जो उसे राह खुदा से दूर कर दे। मकामत का मतलब सब्र है। मीम काफ अलिफ मीम ते का मतलब सब्र है। सबसे पहले आगाही हासिल कीजिए और फिर मकावमत इख्तियार करे। मीम काफ अलिफ वाव मीम ते मकावमत इख्तियार करे। अगर तुम आगाही इख्तियार तो करो मगर मकावमत का जज्बा ना हो तो ये भी एक फजूल चीज़ है। अगर तुम किसी चीज़ के बारे में जान लो, इल्म व आगाही हासिल करो, लेकिन अपने दिल को जज्बात के हवाले कर दो, नफसानी और शैतानी ख्वाहिशात और जज्बात की पैरवी करने लगो, रोशन फिक्री का मुजाहरा करने लगो, मतालिब का तज्जिया व तहलील तो करो, लेकिन अपने तज्जिए पर या तज्जिए लिखा है मेरे ख्याल, अपने तज्जिए पर साबित कदम ना रह सको, इस राह पर चल न सको और मकावमत इख्तियार न कर सको, तो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ही बेबस इंसान हो। लिहाजा साहिब बसीरत होने के साथ मकावमत का हामिल होना भी ज़रूरी है। अगले पैराग्राफ में है कि मैं जनाब अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह के बारे में एक नतीजे तक पहुँच गया हूँ। जिस लम्हे आप पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आप रज़ी अल्लाह एक जवान थे, कितने इम्तिहानात से गुज़रे, किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के गुमराह कुन और धोखा आमेज़ चीज़ों ने अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह के रास्ते को रोकने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहले तो वो अपने ईमान की हरारत के बलबूते पर मक्की दौर की सख्तियों के मुकाबले में साबित कदम रहे। बाद अज़ां जब मदीना हिजरत की तो उन्होंने ज़माने जाहिलियत की तमाम बुरी आदतों, कज रवैयों और अहमकाना तासुबात को उतार फेंका और ईमान के समंदर में डूब गए। मदीने में क़याम के दौरान वो मकतब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमटे रहे, यानी दुनिया की कोई भी चीज़ उन्हें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए सीधे रास्ते से हटा न सकी, बल्कि वो तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों के मुकाबले में डटे रहे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में अपने 10 साला क़याम के दौरान जब से इक़्तिदार संभाला, आप मुसलसल जंगों में मसरूफ़ रहे। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम कम अज़ कम 70 जंगें या आज की इस्तिलाह में जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुके थे और इन तमाम जंगों में अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मौजूद थे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद मुश्किल किस्म के इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हुआ। अम्मार यासिर उन मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहे। अलबत्ता अम्मार ही नहीं बल्कि बाज़ दूसरे लोग भी डटे रहे। मैंने आपके सामने अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह की मिसाल पेश की है। इस इम्तिहान के पहले मरहले में तो बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हुए और ख़ुद को बचा लिया, लेकिन चंद ही सालों के बाद इस इम्तिहान के सख्त तरीन मराहिल का आगाज़ हुआ। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत से लेकर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हुकूमत के क़याम तक तकरीबन 25 साल का अरसा लगा है। लोगों के दिल बदलने लगे। जो दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो थे वो दुनिया की माल व दौलत और महलात की तरफ मुतवज्जो होने लगे। अम्मार इन तमाम पुरकशिश मकामात और पुरकशिश चीज़ों से हिफाजत के साथ साथ गुजरने में कामयाब हुए। वाक़ईन बहुत सख्त मरहला था। मुमकिन है कि बाज़ लोग ये ख्याल करने लगें कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक मुकाबला है, पैसों का मुकाबला, बड़ाई का मुकाबला, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने और ख़र्च करने का मुकाबला, और कुछ लोगों ने इन मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के हवाले से तुम्हारे अंदर भी कोई कमी नहीं है, तुम भी इन मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हो। यकीनन आपने देखा होगा कि जो लोग मुकाबलों के लिए घोड़े पालते हैं, वो जब मैदान में घोड़ों को दौड़ाते हैं तो वो घोड़े जिनकी तरबियत की हुई होती है, अगर उन्हें खेल के दरमियान में रोका जाए तो वो जंजीर चबाने लग जाते हैं और बेसुकून हो जाते हैं। इंसान के नफ्स की तरबियत ना की जाए तो वो भी इस घोड़े की तरह हो जाता है। ये मत सोचें कि हम हर हाल में इंसान हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे अंदर इंसानियत मौजूद हो तो फिर
ہم انسان کہلا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر انسانیت نہ ہو تو ہمارا نفس بھی اس گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ سب لوٹ مار، عیش و نوش اور آرام طلبی میں لگے ہوئے ہیں تو ایسے موقع پر صرف وہی لوگ خود پر کنٹرول کر سکتے ہیں جو اپنے نفس پر مسلط ہوں، اور عمار یاسر کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان 25 سالوں کے دوران خود کو ہر قسم کی برائیوں اور نجاستوں سے بچائے رکھنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت آئی تو وہ تو حق کا میدان تھا، جہاں انہوں نے زبان، ہاتھ، آبرو، حیثیت اور پورے جسم و جان سب کچھ امیر المومنین علیہ السلام کے حکومتی اہداف کو آگے بڑھانے میں صرف کیا۔ وہ ان تمام مشکل اور پیچیدہ مسائل کے جن کے بارے میں لوگ غفلت اور جہالت کا شکار تھے، اس کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے ماہر تھے۔ تاریخ اسلام میں عمار یاسر رضی اللہ کا یہ مقام ہے کہ وہ گہرے، دقیق اور باریک مسائل کو سمجھتے تھے۔ اگر ہم مالک اشتر کو ان کی تلوار اور بہادری سے پہچانتے ہیں تو ہمیں عمار یاسر رضی اللہ کو ان کی زبان کی فصاحت، روشن فکری، درست فہم و ادراک اور صدر اسلام کے ایک عظیم تجزیہ نگار کے طور پر جاننا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں مجھے ایسے بہت کم مواقع نظر آتے ہیں جہاں شکوک و شبہات نے جنم لیا ہو اور وہاں عمار یاسر رضی اللہ موجود نہ ہو۔ وہ اپنی پوری بصیرت کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے رکاب میں بہت سارے لوگ جہاد کرتے تھے، لیکن جہاں کہیں بھی تھوڑا سا بھی شبہ پیدا ہوتا تھا عمار رضی اللہ کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرتے تھے، انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے تھے اور ان کے دلوں کو مضبوط کرتے تھے۔ وہ ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے۔ وہ حق اور باطل کو آزمانے کا پیمانہ تھے۔ وہ ایک فیصلہ کن الہی دلیل تھے۔ اس دور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے بھی عمار یاسر رضی اللہ کا سا کردار ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے، لیکن ان کی بابرکت زندگی کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ صفین میں منصب شہادت پر فائز ہوئے۔ صفین میں اور امیر المومنین علیہ السلام نے عمار یاسر رضی اللہ کی شہادت پر گریہ فرمایا۔ آخری پیراگراف اس ٹاپک کا کہ عمار یاسر رضی اللہ بن جائیں، البتہ کوئی اور بھی بنا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ عمار یاسر سے بھی زیادہ عزت و احترام کے مالک تھے، لیکن وہ عمار نہیں تھے۔ بعض مقدس معاب، دیندار اور عبادت گزار لوگ بھی تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں انہیں عابدوں، زاہدوں، صاحبان اخلاق اور مشہور ترین شخصیات کے طور پر یاد کیا گیا ہے، مگر وہ لوگ غلطی پر تھے۔ سب سے بڑی غلطی حق اور باطل کے عدم معرفت ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیوں پر معافی کی گنجائش تو ہوتی ہے، لیکن جو غلطی معافی کے قابل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حق اور باطل کی معرفت میں غلطی کر بیٹھے۔ عمار یاسر رضی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اصحاب کی عظمت یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ غلطی کا شکار نہیں ہوئے اور کبھی بھی حق سے الگ نہیں ہوئے۔ تو یوں پیج 340 پر ہم نے اس ٹاپک کو مکمل کیا۔ اسی نشست میں ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا، عنوان تھا بصیرت اور استقامت۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں پڑھیں گے علوی حکومت کا منشور، جنگ کی حکمت عملی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔